السلام علیکم جی، ڈاکٹر سنتک ہے۔ آج جس چیز پہ ویورز کو اپنی آگاہی دینی تھی وہ ہے سردیوں کی اسپیشل انسٹرکشنز ہر گروپ کے لیے فرق ہوتی ہیں۔ مثلاً کہ بزرگوں کے لیے اسپیشل انسٹرکشنز الگ ہیں، ہماری جوان جنریشن کے لیے انسٹرکشنز فرق ہیں، اور ہمارے بچوں کے لیے انسٹرکشنز ایک اسپیسیفکلی ڈفرینٹ فرق ہیں۔ تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں بزرگوں سے۔ ہمارے بزرگ ہمارے لیے بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں، اور ان کے لیے خاص طور پہ یہ اسپیشل انسٹرکشنز یہ ہیں کہ جب یہ سردیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں نومبر کے سٹارٹ، اکتوبر کے اینڈ پہ، تو اپنے لیے ہمیشہ ایک فلو شاٹ کا بندوبست کر لیا کریں۔ فلو شاٹ مینس کہ فلو کی ویکسین۔ فلو کی ویکسین جو ہے یہ ہر سال لانچ ہوتی ہے تقریباً کوئی اکتوبر کے اینڈ پہ۔ یہ ایک سنگل ایک انجیکشن لگانا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے بزرگوں کو لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو فلو شاٹ ایک لگوا لیا کریں لازمی، لیکن فلو شاٹ لگوانے سے پہلے ہمیشہ جو ایڈوائز ہے وہ اپنی فزیشین سے لازمی لیا کریں، کیونکہ بہت سے کیسز میں اسپیسیفکلی انفیکشنز کے دوران، بخار کے دوران ہم لوگ لگوانا پسند نہیں کرتے۔ اٹس اے بٹ کانٹرا انڈیکیٹڈ ڈیورنگ انفیکشنز، تو اس سے اجتناب کریں۔ انفیکشن کے دوران انفیکشن نہ ہونے کی صورت میں اپنے فزیشین سے رابطہ کریں اور فزیشین کی ہدایت کے بعد اپنا فلو شاٹ لازمی لگوائیں۔ 5 سالوں کے بعد ایک مرتبہ اپنا نمونیا کا انجیکشن لازمی لگوائیں۔ نمونیا کا فاسٹیٹی کا نیموکوکل ویکسین وہ لازمی لگوائیں۔ اس کے علاوہ بزرگ حضرات جو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد، وہ سردی سے بچیں۔ اپنے سویٹرز، جیکٹیں، ٹراؤزرز کے نیچے جو وارمز ہوتی ہیں، لیگز ہوتی ہیں، وہ لازمی اس کا استعمال کریں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہ پیش آتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں ہمارے پاس بی پی کے بہت سے پیشنٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یو وونٹ بلیو، لیکن سردیوں میں بی پی انسان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ویسل جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہیں، پچک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بی پی شوٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بزرگ حضرات کی ایک عادت ہوتی ہے کہ صبح فجر کے بعد واک پہ چلے جاتے ہیں۔ فجر کے بعد بہت شدید سردی ہوتی ہے، اور اس سردی کی وجہ سے ہمارے پاس ہائی بلڈ پریشرز کے پیشنٹس بہت رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو وہ مریض جن کو پہلے سے دل کا عارضہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ شدید سردی کی وجہ سے انجائنا سمپٹمس کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ دل میں درد ان کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بزرگ حضرات جن کی عمر 55-60 سال کے لگ بھگ ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ سردی کے ٹائم واک مت کیا کریں۔ واک اس وقت کیا کریں جب دھوپ نکل آ چکی ہوتی ہے، یعنی کہ 8-9 بجے کے اراؤنڈ یا عصر کے بعد 3:30-4 بجے کے بعد اس ٹائم واک کیا کریں۔ واک جب بھی کرتے ہیں بزرگ حضرات، بے شک وہ سردی ہو یا گرمی ہو، کوشش کیا کریں کہ آپ خالی پیٹ واک کیا کریں۔ خالی پیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بٹ آف اسنیک بے شک لیا ہو، چائے وغیرہ پی لی ہو۔ پیٹ بھر کے کبھی بھی واک نہیں کرتے، اس سے انجائنا سمپٹمز یا دل کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ سردی کے موسم میں اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ سردی کے موسم میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب یہ شوگر کے مریض جو ہیں یہ حلوہ وغیرہ کھاتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، تو شوگر شوٹ کرنا شروع کرتی ہے۔ تو خاص طور پہ شوگر کے جو مریض ہیں وہ میٹھی چیزوں کا استعمال، حلوے وغیرہ کا استعمال مت کریں۔ انڈے کی سفیدی، ایگ وائٹ، وہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، بے شک وہ بی پی کے مریض ہیں یا شوگر کے۔ ایگ بوائل، انڈا ابال کے اس کی سفیدی سے ان کا نہ بی پی خراب ہوگا، نہ ان کی شوگر کا مسئلہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد ہماری ینگ جنریشن جو ہے، خاص طور پہ مرد حضرات، وہ موٹر سائیکل کا جب استعمال کرتے ہیں، موٹر سائیکل ذریعہ بات ہے، مجبوری ہے، جاب وغیرہ پہ جانا انہوں نے، یہ تو میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ موٹر سائیکل استعمال نہ کریں، لیکن جب موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں تو خاص طور پہ ہیلمٹ کے اندر ایک کیپ وغیرہ، جیکٹ وغیرہ لازمی پہنیں، کیونکہ شدید سردی کی وجہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ پیشنٹس کو سر میں درد، فلو، سائنوسائٹس کے مسئلے بہت فریکوینٹ درکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ ہماری اوپیڈی میں بخار کے ساتھ، سر درد کے ساتھ، پٹھوں میں کھچاؤ کے ساتھ پریزنٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے خاص طور پہ موٹر سائیکل پہ خاص انتظامات کریں اس چیز کے۔ اور اس کے علاوہ فلو شاٹ، وہ پیشنٹس جو ڈائبیٹک ہیں، بے شک ینگ جنریشن بھی ہے، ان کو فلو شاٹ لازمی لگوائیں۔ پھر وہ بات اپنے فزیشین سے ایڈوائز لینے کے بعد اس کا استعمال کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک جنرل ہدایت سب کے لیے، بے شک وہ بزرگ ہیں، ینگسٹرز ہیں یا اولڈ ایج ہیں، کہ جب وہ ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں تو بہت احتیاط سے ہیٹر کا استعمال کیا کریں۔ ہیٹر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت بڑی نیسیسٹی ہے، سردیوں میں ہیٹر کے بغیر گزارا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو وہ ہیٹرز جو ہم لوگ گیس کے ہیں یا الیکٹرک ہیٹرز ہیں، جب استعمال کرتے ہیں رات کے ٹائم اس کو بند کر کے سوئیں۔ ایک بہت بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ الیکٹرک ہیٹر ہے تو رات کو بھی ہم اس کو جلا سکتے ہیں۔ کلوز کیبن بے شک الیکٹرک ہیٹر ہے، وہ آکسیجن ریکوائرمنٹ، آکسیجن کی جو اویلیبلٹی ہے کمرے میں وہ کم کر دیتا ہے،
بے شک وہ کاربن مونوکسائڈ پروڈیوس نہیں کرے گا، زہریلی گیس پروڈیوس نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی ریکمنڈیڈ نہیں ہے. تو جب بھی ہیٹر استعمال کریں دروازہ آدھا کھول کے رکھیں، ایگزاسٹ چلا کے رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے سب ہیٹر نما چیزیں بند رکھیے. سوئے. بچوں کے لیے جو ہدایت ہیں اسپیسیفکلی وہ شروعات کرتے ہیں اسکول کے ساتھ. بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پراپر جیکٹس اور سویٹرز وغیرہ پہنا کے بھیجیں. وہ بچے جو بہت فریکوینٹلی بیمار ہوتے ہیں ان کو فلو شاٹ لازمی لگوائیں فزیشین کی ہدایت کے بعد. اس کے علاوہ بچے جو شام کے ٹائم کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ جیکٹ سویٹر وغیرہ نہیں پہن کے جاتے. تو بے شک وہ گراؤنڈ میں جاتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں لازمی ان کو جیکٹیں سویٹرز وغیرہ پہنا کے بھیجیں. بچوں کی خوراک کا خاص خیال رکھیں، فلوئڈس کا اچھا پانی کا رس کا استعمال کرائیں، گرین ٹی سوپ کا وغیرہ بچوں کو لازمی دیں. اور اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز کہ بچوں کو اس موسم میں بہت فریکوینٹ کھانسی کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. تو جب بچوں کو کھانسی کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ مائیں کی غلطی کرتی ہیں کھانسی کی شربت ان کو پلانا شروع کر دیتی ہیں، جو کہ بہت غلط کنسیپٹ ہے. بچوں کے لیے کھانسی کا شربت کبھی بھی ریکمینڈڈ نہیں ہوتا، اس سے بچوں کی غنودگی کے مسئلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے جب بھی بچے کھانسی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، مثلاً کہ گھر میں جب ٹوٹکے کر سکتے ہیں ان کو شہد کا استعمال کرا سکتے ہیں کالی مرچ کے ساتھ، اگر اسے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا تو ایک دفعہ اس کو اپنے فزیشین کو لازمی ریویو کروائیں. اور وہ بچے جن کو ہر سال سردی میں کھانسی کا مسئلہ پیش آتا ہے وہ تو لازمی ریویو کریں اپنے فزیشین سے. یہ ہدایت ہے اسپیسیفکلی ہمارے سب جنریشنز کے لیے. اور آخر پہ ایک ہدایت ہماری عورتوں کے لیے. گھر میں جو فیمیلز ہیں جب وہ سردی کے موسم میں کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں، برتن وغیرہ دھونے ہوتے ہیں انہوں نے، تو وہ سردی میں ٹھنڈے پانی سے دھو رہی ہوتی ہیں، تو ٹھنڈے پانی سے برتن کپڑے مت دھوئیں، اس سے ان کی جسم میں جوڑوں میں درد وغیرہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ کپڑے برتن دھونے کے لیے مائلڈ گرم پانی جو ہے وہ کرے، اس کے بعد آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. کھانا بنانے کے لیے جب گیس نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ جو ہے یہ دوسری گیسز کا استعمال کرتی ہیں، سلنڈر وغیرہ کا. سلنڈر بھی اتنا ہی ڈینجرس ہے جتنا ایک الیکٹرک ہیٹر ہمارا گیس والا ہیٹر ڈینجرس ہوتا ہے. تو اس کو بہت احتیاط سے استعمال کریں. کمپریسر کا استعمال بالکل بھی نہ کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ ہمارے سردیوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. کسی بھی سوال کے لیے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.